السلام علیکم گائز، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم عدنان، آپ کا دوست، آپ کا بھائی، ہسبینڈ آف فاطمہ عدنان۔ تو گائز آج جو ہے صبح کا ٹائم ہے، مارننگ ٹائم ہے تقریباً آئی تھنک 6 o'clock، اور آج میں نے جانا تھا اپنی پیاری سی کیوٹ سی وائف سے ملنے، فاطمہ سے۔ تو اس کی میڈم کے گھر اس کی جاب پلیس پہ، اور اس لیے جو ہے نا میری بیگم صاحبہ کو ایک چیز پسند تھی، بہت زیادہ پسند ہے، اور وہ ہے حلوہ سوجی کا حلوہ میری بیگم کو بہت پسند ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا میں جا رہا تھا، تو میں نے کہا کہ میں صبح جلدی اٹھ گیا ہوں تاکہ اس کے لیے حلوہ وغیرہ تیار کروں۔ یہ گائز آپ کو میں دکھاؤں گا، یہ ابھی ریڈی ہو رہا ہے اسپیشلی فار مائی اسپیشل وائف فاطمہ کے لیے۔ تو فروٹس وغیرہ بھی کچھ اس نے بولے کہ فروٹس وغیرہ بھی کچھ لیتے ہیں، حلوہ بنا لوں پھر فروٹس وغیرہ لینے جاتا ہوں۔ میٹھا فاطمہ بہت شوق سے کھاتی ہے، اور اس لیے اس کے لیے اسپیشل حلوہ تیار کر رہا ہوں۔ بہت خوش ہو جائے گی دیکھ کے، سرپرائز۔ ابھی میں نے اسے نہیں بتایا کہ میں حلوہ لا رہا ہوں۔ میٹھے چیز کا سویٹ ڈش وغیرہ جتنی بھی ہیں بہت زیادہ کھاتی ہے۔ اس میں آئل تھوڑا زیادہ ڈالنا پڑے گا۔ تو ایک ہی وائف ہے، کیوٹ سی، لولی سی، کیئرنگ، اوبیڈینٹ، لونگ، تو میرا بھی بہت زیادہ میرا خیال رکھتی ہے، اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کا اس سے بھی زیادہ خیال رکھوں۔ ایکچولی گائز بات یہ ہے کہ بیوی وائف یہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اچھے سے اچھے کو بھی، برے سے برے خاندان کو بھی، شوہر کو، ہسبینڈ کو، وہ اس کا دل جیت سکتی ہے، اس کے دل میں گھر بنا سکتی ہے صرف ایک چیز سے، رسپیکٹ اینڈ لو۔ پیار کرنے والی ہو، عزت دینے والی ہو، اوبیڈینٹ ہو، شوہر کی، ہسبینڈ کی ہر بات کو حکم سمجھ کے، حدیث سمجھ کے مانتی ہو، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو، لیکن شوہر کی عزت کرتی ہو، اس کا ہر حکم مانتی ہو، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتی ہو، تو وہ برے سے برے ہسبینڈ کو بھی مطلب کہ اپنا بنا لیتی ہے، اس کے دل میں جگہ بنا لیتی ہے، بھروسہ بنا لیتی ہے، ٹرسٹ کریٹ کر لیتی ہے۔ تو میری یہ فاطمہ بائی کی ایک یہ خوبی ہے، کوالٹی ہے کہ وہ میری ایکس وائف کی طرح زبان دراز نہیں ہے، چال باز نہیں ہے، جھوٹی نہیں ہے، بیڈ کریکٹر نہیں ہے، اور اوبیڈینٹ بھی ہے، اور کیئرنگ ہے، میری ہر بات کو فالو کرتی ہے۔ میں کوئی بھی ڈیسیجن لوں تو وہ اس سے مانتی ہے دل سے، بے شک اس سے اگر دل میں پتہ بھی ہو نا کہ بھی یہ جو میرے ہسبینڈ ڈیسیجن لے رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوگا فیوچر میں، یا غلط ڈیسیجن ہے، لیکن اس میں یہی کوالٹی ہے کہ وہ میری ہر ڈیسیجن کو ایکسیپٹ کرتی ہے، فالو کرتی ہے مجھے۔ اچھی بیوی کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں۔ جو بدکردار جو بیوی ہوگی، سب سے پہلے وہ بد زبان ہوگی،
بس زبان جو ہوگی وہ بد کردار مست ہوگی، کیونکہ اسے شوہر سے، اس کی عزت سے، اس کی بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، سیلفش ہوتی ہے، کیونکہ اس میں پتہ ہوتا ہے کہ میں بیڈ کریکٹر ہوں، میں نے ویسے ہی 4 دن یہاں گزارنے ہیں، کسی ٹائم بھی میں چلی جاؤں گی چھوڑ کے. تو ایسی عورت جس میں رہنا ہی نہیں ہوتا، تو بھائی پھر اس کو کیا ضرورت ہے شوہر کی کسی بات کو ماننے کی، اسے رسپیکٹ دینے کی. کمر پیچھے اس کی برائیاں کرے گی، نگیٹیوٹیز جو ہے نا وہ کریٹ کرے گی، اور میکے میں اپنے شوہر کی عزت بنانے کی بجائے برائیاں کر کے، شکایتیں کر کے اس کی عزت جو ہے نا وہ کم کرے گی. تو وہ سمجھتی ہے کہ یہ شاید میں بہت اچھا کام کر رہی ہوں. مظلوم بننے کا ڈرامہ کرتی ہیں ایسی عورتیں، سارے برے کام کر کے اور لوگوں کے سامنے مظلوم بننے کے ڈرامے بھی بہت کرتی ہیں. عورت سے بڑا مظلوم بننے کا ڈرامہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. لیکن یہ کوالٹی الحمدللہ فاطمہ میں نہیں ہے، میری وائف میں، جبکہ وہ ہے بھی فارنر. ان کا کلچر، ان کا سب کچھ وہ تو بہت ہی مطلب کہ ڈفرینٹ ہے ہمارے مسلم کنٹریز سے یا مسلم رولس سے کے مطابق تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن الحمدللہ وہ آج بھی ہماری مسلم خواتین سے، بیویوں سے، سب کی بات نہیں کرتا، جو 90% ہیں، اور 90% مسلم وائف جتنے بھی ہیں، جن کی جتنی بھی تعداد ہے، ان سے بہتر ہے. جتنی کوئی بھی وہ کہتی ہیں کہ جو عورت ملکہ بن کے رہنا چاہتی ہے اپنے گھر میں، شوہر کے گھر میں، سب سے پہلے وہ اپنے شوہر کو بادشاہ بنائے، یعنی کہ اس کی رسپیکٹ کرے، اس کی رسپیکٹ بنائے، گھر کے اندر بھی رسپیکٹ دے اس کو، گھر سے باہر بھی، میکے میں، غیروں میں، اپنوں میں اس کی رسپیکٹ بنائے، تو وہ ملکہ بن کے رہ سکتی ہے. اگر وہ اسے ڈاگ سمجھے گی تو ڈاگ کی بیوی تو پھر ڈاگ ہی ہوگی نا، بات ہی ختم. وہ ملکہ کیسے بنے گی؟ شوہر کے دل میں جگہ کیسے بنائے گی؟ زبان درازی سے، شوہر کے خلاف سازشیں تیار کرنے سے، اسے مروانے کے، اسے لوکپ میں بھجوانے کے، قتل کرنے کے منصوبے بنائے گی، یاروں کے ساتھ، عشقوں کے ساتھ، شوہر کی کمر پیچھے نامحرم مردوں کے ساتھ. تو پھر اس طرح تو دل نہیں جیتے جا سکتے کسی بھی ہسبینڈ پر، کوئی عورت دل نہیں جیت سکتی. ہاں، گھر ضرور وہ اپنا برباد کرتی ہے، اپنی عزت میں نام کرتی ہے، یہ حاصل وصول وہ کر سکتی ہے، لیکن شوہر کے گھر میں وہ بیوی بن کے کسی بھی مرد کے ساتھ وہ بیوی نہیں بن کے رہ سکتی. ایسی عورت کسی کی نہیں ہوتی. اپنے مفادات سے اوپر بڑھ کر اسے کچھ نہیں ہوتا. لالچی عورت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور لالچی ہونے کے ساتھ اگر بیڈ کریکٹر بھی ہو تو ایسی عورت اپنے سچے ماں باپ کی بھی نہیں ہوتی، اپنے بہن بھائیوں کی بھی نہیں ہوتی، اپنے بچوں کی بھی نہیں ہوتی، ہسبینڈ کی بھی نہیں ہوتی، کسی اور کی کیا ہوگی. اور ایسی عورت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. ایسی عورت ساری زندگی مرد بدل بدل کے اپنی زندگی گزار دیتی ہے، جہاں پہ پھر مرنے کے بعد قبر اور اللہ کا عذاب وہ ریڈی ہوتا ہے ایسی عورتوں کے لیے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر پہ جب گئے اور انہوں نے جہنم میں دیکھا، تو جہنم میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی تھی. تو کسی نے پوچھا صحابی نے کہ عورتیں کیوں جہنم میں اتنی زیادہ، عورتوں کی تعداد کیوں جہنم میں رہے گی؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جو اپنے شوہر کی نافرمان ہوں گی، اور جو یہ کہتی ہیں کہ جی میں نے تو آج تک اپنے شوہر کے گھر میں کوئی سکھ نہیں پایا. اس ایک لفظ کی وجہ سے، ناشکری عورتوں کی اس ناشکری کی وجہ سے وہ جہنم میں دھکیلی جائے گی. اور ایسی عورت کی نہ نماز قبول ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے نبی پاک نے فرمایا، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ اس کی کوئی دعا. تو ایک مثال دے کے انہوں نے فرمایا کہ ایسی عورت کی عبادات، صدقے، حج، دعائیں ایسے گزر جاتی ہیں جیسے سر کے اوپر سے ہوا. لیکن آج کل کی جہل عورتوں کو
मॉडर्न जो औरतें बनती हैं उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि शौहर की नाफरमानी नाशुक्री इसका आगे अंजाम क्या होगा। खासकर शौहर की पीठ पीछे शौहर की बुराइयां करने वाली, आशिक रखने वाली, ऐसी औरत का कोई ठिकाना नहीं है, ना दुनिया में ना आखिरत में, कोई हिस्सा नहीं है जन्नत में। ऐसी औरतों के बारे में ये भी फरमाया कि वो जन्नत की खुशबू से भी दूर रहेंगी, उनको जन्नत की खुशबू भी, सिर्फ खुशबू भी नसीब नहीं होगी। धोखेबाज, लालची, बदकिरदार, बदनीयत, अभी मैं शुगर ऐड करता हूँ इसमें। तो गाइस मैं दुबई में था और मेरी फर्स्ट वाइफ ने माशाल्लाह से बहुत नेक काम किए मेरी कमर पीछे। बॉयफ्रेंड बनाए, अपने कज़न सकी खाला के बेटे का पहले उसके साथ रिलेशन बनाया, उसके साथ तल्लुकात, नाजायज़ तल्लुकात बनाए। उसके बाद फिर बढ़ती गई, एक से दो, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, पता नहीं फिर लगी रह गई। वो सच कहते हैं ना, एक दफ़े औरत अपने इज्जत जो है ना वो नीलाम कर दे ना तो फिर वो नीलाम करती रहती है, फिर वो किसी एक पे नहीं टिकती। क्योंकि ये हराम में अल्लाह ताला ने इतना मज़ा रखा है ताकि मैं बंदे को आजमा सकूँ, अपने इंसान को आजमा सकूँ कि ये मेरी पैरवी करते हैं, मुझसे डरते हैं या नहीं, मेरे हुक्म के मुताबिक चलते हैं या नहीं, या इसी मज़े में डूबे रहेंगे। जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे वो ऐसे मज़ों को किक मारते हैं, ठोकर मार के अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। और जो औरतें होती हैं मतलब के शौहर की भी नाफरमान, रब की तो है ही है, तो उनको इस मज़े में वो उलझी रहती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं, मज़ीद अपने आप को जो है ना वो इसमें वो क्या कहते हैं मतलब के इस बदकारी के मज़े से फिर वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाती। वो एक से दो, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा चस्का पड़ जाए ना जिसको हराम का, तो ये फिर आसानी से नहीं जाता। तो यही करतूत, यही काम मेरी एक्स वाइफ साहबा ने फर्स्ट वाइफ ने किए। और जब इसके झूठ पकड़ने का इससे ख़तरा होगा कि मेरी अब करतूत, मेरे झूठ ज़्यादा देर तक छुपे नहीं रहेंगे, उस वक्त जनाब ये भागी, बहाने बनाए, झगड़े शुरू कर दिए, पता नहीं क्या से क्या ड्रामे किए। झूठी थी ना, मकार थी, तलाक जो लेनी थी, जान छुपानी थी कि निकलूँ यहाँ से, आज़ादी से करूँ जो कुछ करूँ। ये तो अब दुबई से वापस आ गई, इसमें तो अब कहीं जाना नहीं है। ये ना हो कि मेरे कोई यार या आशिकों के कोई सबूत, प्रूफ, एविडेंस इसके हाथ लगे तो फिर मैं ना मैके की रहूँगी ना ससुराल की। तो इसमें बहाने से लड़ाई झगड़े शुरू कर दी ताकि ये तंग आके गैरत में आके डिवोर्स दे दे, अदालत में खामखा भाग रही है जी। जैसे एक बदकिरदार औरत का करैक्टर होता है, काम होती हैं, ये वो काम शुरू कर दिए।
حضرت علی کا قول ہے کہ جس شخص کے گھر میں اس کی بیوی بد کردار ہو، بد زبان ہو، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس شوہر کی دعا اور عبادت قبول نہیں کرتا جتنا تک وہ اسے طلاق نہ دے دے، ڈیورس نہ دے دے۔ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، روزی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں صرف بد کردار اور بد زبان عورت کی وجہ سے۔ اس لیے کہتے کہ رزق عورت کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ عورت نیک ہوگی، شوہر کی فرما بردار ہوگی، با اخلاق ہوگی، تو رحمت کے فرشتے بھی رزق لے کے آتے ہیں۔ عورت کی وجہ سے ہی آپ کی ساتھ اگر کوئی شیر کی بچی، غیرت مند، بااصول، شریف عورت، باکردار عورت اگر نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، تو شوہر مرد اس مقام پر زندگی بھر کبھی نہیں پہنچ سکتا جہاں وہ پہنچنا چاہتا ہے۔